السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں بہت سے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں، لیکن کیا وہ اب دوسروں کے منصوبوں پر بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب کیا واقعی کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس میں صرف جو اپنوں کو سیٹیں بانٹی گئی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، جنگ کی ایک اسٹوری ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے، پہلے تو مریم نواز شریف صاحبہ پر بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے جنگ کی ایک اسٹوری ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، بلکہ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں اپنوں کو نوازا گیا ہے، یہ اپنا نوازی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کے رشتہ دار خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ بننے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ اسٹوری ہے کہ عمر ایوب کے کزن ارشد ایوب صوبائی کابینہ میں شامل ہیں، جبکہ صوبائی وزیر عاقب اللہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ شہرام ترقی کے چھوٹے بھائی فیصل ترقی نے بھی صوبائی کابینہ میں جگہ بنا لی، جبکہ سابق وفاقی وزیر نور الحق قادری کے بھتیجے عدنان قادری بھی صوبائی کابینہ کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ شیر عبد المروت کے چھوٹے بھائی خالد لطیف وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بنے، جبکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مزمل اسلم کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشیر بنایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی کابینہ میں میرٹ کی بنیاد پر ارکان کو شامل کیا گیا ہے، یہ ان کا اپنا موقف اچھا، دیا جنگ گیا ہے۔ نیوز نے کے پی کے کی اسمبلی کا تو بتا دیا، جبکہ یہ سب لوگ الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور جس صورتحال میں الیکشن جیت کر آئے ہیں یہ بھی سب نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جس طرح اپنوں کو سیٹیں بانٹی گئی ہیں، کیا وہ جنگ نیوز کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، جو پنجاب اسمبلی میں بھی ایسے ہی بندر بانٹ، یعنی کہ پنجاب کابینہ میں بھی ایسے ہی بندر بانٹ کی گئی ہے۔ جو بلال یاسین صاحب ہیں، جو کہ فوڈ منسٹر ہیں، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی والدہ جو کلثوم نواز صاحبہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ شافع حسین صاحب جو کہ چودھری سالک حسین صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کو منسٹری دی گئی ہے بزنس اینڈ کامرس۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں کہ جو بھی اس انداز سے پھر اس میں بھی شامل ہیں، خواجہ سعد رفیق کے جو بھائی ہیں وہ بھی کابینہ کا حصہ۔ اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کو دی ہیں سیٹ۔ وہ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں نا کہ دیکھیں، جہاں پنجاب اسمبلی یا پھر پنجاب کابینہ میں پنجاب اسمبلی بار بار کہہ رہا ہوں، پنجاب کابینہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ماتحت بہت سارے وزراء، یعنی کہ اکثر وزراء جو، یعنی یہ پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ 18 رکنی اور کے پی کی کابینہ 15 رکنی کابینہ ہے، اور دونوں کیبنٹس میں اگر کسی کو کوئی نوازنے کی کوشش کی گئی ہے تو اتنا ہی غلط ہوگا جتنا کے پی میں غلط ہوگا۔ سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اتنا بڑا عہدہ ان کو مل گیا کیونکہ وہ ان کے پہلے وزیر دیکھیے، اعظم۔ مریم نواز شریف صاحبہ اب شریف خاندان کے ہوتے ہوئے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کا کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اور اب تو دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب ایک زمانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ شریف فیملی میں ان کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ شریف فیملی کے علاوہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اور موروثی سیاست تو چلتی آئی ہے نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، ہم نے ہمیشہ سے پی ٹی آئی یہ میں بھی دیکھا ایسا ہے۔ ہوا ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو دیکھیں، لیکن اگر سب میں ہی ایسا ہوا ہے تو جنگ نیوز جس طرح سے اگر ان کا دکھا رہا ہے، کے پی کے کا دکھا رہا ہے، تو اس کو نون لیگ کا، پنجاب اسمبلی کا بھی دکھانا چاہیے۔ جو موروثی سیاست ہے یا پھر جو اپنا نوازی جتنی پنجاب میں غلط ہوگی اتنی ہی کے پی میں بھی غلط ہوگی، اور یہ تو اب دیکھیں نا، ایک دوسرے پر الزامات بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں کا کام کرتے ہیں، تو 24 میں 48 گھنٹوں کا کام کرتے ہیں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ وہ مخصوص نشست پر آپ دیکھیں کہ آئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو سینئر وزیر بنا دیا گیا، اور 2-3 وزارتیں ان کے ماتحت ہوں گی۔ جو ایک وہ وزیر یعنی کہ جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، ویسے ہی مخصوص نشست پر جہاں مریم بی بی جائیں گی وہاں وہ جائیں گی۔ اور اس سے پہلے
ان کو 2 ٹکٹس دیے گئے اور 2 مخصوص نشست، یعنی کہ دونوں لسٹ تھی مخصوص نشستوں کی، ایک پنجاب اسمبلی کی اور اس کے علاوہ وفاقی پنجاب کی اور ایک وفاق کی. تو اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام شامل تھا، اور یہ اسی لیے شامل تھا کہ جہاں مریم نواز شریف صاحبہ جائیں گی تو مریم نواز شریف صاحبہ کے پیچھے پیچھے یہ بھی جائیں گی. اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ پر ایک تنقید کی جا رہی. دیکھیں غلط ہوگا تو دونوں صورتوں میں غلط ہوگا نا، کے پی بھی غلط ہوگا تو پھر پنجاب بھی غلط ہوگا، ایسے یا پنجاب غلط ہوگا تو مطلب فارمولا ہے تو وہ ایک ہی ہے اور سب کے لیے. اور دیکھیں یہاں تو اپنے جو لوگ ہیں جس میں تو خود آپ دیکھیں گے شہباز شریف صاحب خود کس کے بھائی ہیں، نواز شریف صاحب کے، اور اس کے علاوہ اب حمزہ شہباز جو وفاقی کابینہ میں ہوں گے تو حمزہ شہباز اپنے والد کے ماتحت وزیر رہیں گے. یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ ان کے احکامات کی پیروی کریں. اور یہ اب کی بار نہیں ہوا، پہلے سے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے، اور یہ یعنی کہ ایک حکومت میں یہ نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ کسی حکومت میں نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہوتا ہے. اتنا غلط ہے جتنا پہلے غلط ہوتا تھا. بلکہ دیکھیں پاکستان کے ان حالات کے ذمہ دار ایک تو یہ نا کہ آپ کے سیاستدان خاندانوں سے جو بڑے بڑے بیوروکریٹس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ آتے ہیں آپ کے کیبنٹ میں اور پھر ان کو جگہ مل جاتی. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ پر جو بہت سے منصوبے چرانے کا الزام ہے وہ دیکھیں بڑا ہی بہت انداز کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے ان کو اس بات پر. پہلے تو مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ جس دن بننے ہی والی تھی تو مریم صاحبہ نے کہا کہ ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فیصل والڈا صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ تو بزدار 2 ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو منصوبہ بزدار صاحب شروع کر چکے تھے اور یہ آپ ان کا کریڈٹ لے رہی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی منصوبہ کسی کا بھی شروع کرنا بڑی خبر یا پھر بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی. کسی کا منصوبہ یا پھر اپنا ہی منصوبہ آپ مکمل کریں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اپنا یعنی کوئی بھی منصوبہ شروع کر دیتی ہیں اور ان کے جو اہداف ہیں وہ مقررہ مدت میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے پورے کر دیتی ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی. لیکن اگر کسی دوسرے کا منصوبہ ہے تو اس کو کریڈٹ تو ایٹ لیسٹ دینا چاہیے. کریڈٹ ایک چیز تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کریڈٹ دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بزدار صاحب نے شروع کیا تھا اور وہ مکمل نہیں کر پائے تو ہم شروع کر رہے ہیں. ایک یا تو پھر یہ آپ نے بتانا ہوگا کہاں کہاں فلوز آئے کیسے، یا پھر یہ آپ کا اپنا برین چائلڈ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیسے، کیونکہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا. اور دیکھیں پھر بات وہیں گھوم پھر کر آتی ہے کہ اب منصوبے پورے ہونے چاہیے نا، کہ یہ تو منصوبوں کا صرف اعلان نہیں ہونا چاہیے، اس سے آگے بھی کام پھر تو بزدار صاحب کی بھی کامیابی نہیں ہوئی نا کہ کوئی منصوبہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ مکمل نہیں کر پائے، ایسے نا. اور اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں CNIC یا دوسرے جو بھی ڈاکیومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ کسی کے بھی جو بھی منصوبے ہیں اگر اچھے منصوبے ہیں عوام کے لیے اچھے ہیں تو وہ اگر آپ ان کو دیانت داری سے، ایمانداری سے، مخلصی سے مکمل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس میں تو پھر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نے ایک کام کیا تھا کہ جیسے آپ آئے تھے تو آپ نے جو نیپٹک کا پروگرام تھا کامیاب جوان پروگرام، تو اس کو آپ نے پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کر دیا. اور اس کے علاوہ متعدد ایسے پروگرامز تھے کہ جن پر شاید عمران خان صاحب کے جو احساس پروگرام، اس کو پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور اس سے پہلے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی تھا. عمران خان صاحب آئے انہوں نے BISP، عمران خان صاحب آئے انہوں نے احساس پروگرام کر دیا. تو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ میاں محمود رشید صاحب کے جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی وزارت کے ماتحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ گھر تک پہنچانے، دستاویزات گھر تک یا پھر گھر کی دہلیز تک پہنچانے کا جو منصوبہ شروع کیا تھا وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو چرایا. دیکھیں اگر چرایا ہے ٹھیک ہے، چرا لیا، اس کے بعد اگر اس منصوبے پر کام ہوتا ہے، عوام کو دہلیز تک، گھر کی دہلیز تک یہ تمام تر سہولیات ملتی ہیں
تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. میں کہتا ہوں پھر صحیح. منصوبے بھلے چرائیں لیکن ان منصوبوں پر پھر عمل بھی ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ منصوبہ آپ نے چرا لیا اور آپ کی نہ کہ آپ صرف اس کا کریڈٹ لے لیں, اس کو چرا لیں اور اس کے بعد صرف اعلان اور کرنے اس کے کے بعد علاوہ معاملہ تھم جائے. مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ کہیں گئیں اور اس کے بعد انہیں کھنڈرات نما سرگودا والا جی. جو کارڈیولوجی کا ایک کارڈیولوجی سینٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو صاحبہ دکھا. نے کچھ کلپس بھی شیئر کی ہیں اور ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. انہوں نے لکھا کہ کرنٹ سچویشن آف سرگودا کارڈیولوجی سینٹر سم پیپل ان اسٹیٹ آف فرینزی رین ٹو ٹیک کریڈٹ فار, یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہمیں یہ اس کا کریڈٹ دے دیں, لے لو کریڈٹ. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سون آفٹر مائی اناؤنسمنٹ آف دا اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل فار سرگودا, یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا کہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ یعنی کہ جدید سہولیات سے آراستہ امراض قلب کا سینٹر بنانے جا رہی ہوں سرگودا میں, تو اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے کریڈٹ لینے. اب دیکھو یہ تم نے حال کر دیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پرویز الہی صاحب نے اس کا جو ہے اناؤنس کیا تھا اس کو اسٹیبلش کرنے کا. دیکھیں پرویز الہی صاحب نے اناؤنس کیا تھا, لیکن یہ جو ایک تصاویر ہیں جو مریم صاحبہ نے شیئر کی ہیں اور اس کے بعد پھر مونس الہی صاحب کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ازیومنگ دیٹ یو انڈرسٹینڈ انگلش, میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کو انگلش آتی ہوگی, آپ سمجھ سکتی ہوں گی. although people have serious doubts about your qualification, یعنی کہ لوگوں کو سنگین شک ہے کہ آپ یعنی کہ یہ نہیں سمجھ سکتی. بہرحال آسک سی ایم آفس اسٹاف ٹو شو یو کیبنٹ اپروول فار سرگودا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی کابینہ میں جائیں, کابینہ اسٹاف سے پوچھیں کہ آپ کو یعنی یہ سرگودا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کے اپروول کس نے دی ہے. تو دس پروجیکٹ واز اسٹاپڈ بائی یعنی کہ اس کو روکا گیا کیئر ٹیکر نقوی, محسن نقوی صاحب جو کہ ابھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. پرویز الہی نے اسٹیبلش کرنے کا اناؤنس کیا تھا تو محسن نقوی صاحب نے اس کو اسٹاپ کیا. کیئر ٹیکر نقوی who was nominee of your party, یعنی کہ آپ کی ہی جماعت نے ان کو نامزد کیا تھا. Alternatively have kidnapped کالج پرنسپل کم اوور اینڈ ایکسپلین مائی ارلیئر ٹویٹ ان اردو. اب یہ وہی بات کر رہے ہیں اردو انگلش والی, لیکن دیکھیں اگر محسن نقوی صاحب نے اس کو روکا ہے تو یہ مریم صاحبہ کو بھی بتانا چاہیے کہ اب تو کریڈٹ تو یہ اگر تو پھر کریڈٹ کس بات کا لے رہے تھے جب آپ نے شروع کیا, تو یہ ایک چیز ہے نا, پھر آپ کو کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہیے اگر محسن نقوی نے وہ بات روکی ہوئی ہے. لیکن مریم صاحبہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو منصوبے تند و تیز منصوبوں کی برسات ہے, منصوبوں کو جو آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہیں جو پہلے سے دوسرے لوگ اس کا اعلان کر چکے ہیں. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیمرے زوم کر لیے جائیں اور اس کے بعد آگے پیچھے کیمروں کی یعنی کہ بھرمار ہو اور اس کے بعد پھر کیمروں کے حصار میں آپ یعنی کہ آپ کا ہر ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہو اور عوام کو دکھایا جا رہا ہو کہ مریم نواز صاحبہ یہ کر رہی ہیں. آج تو ملاقات بھی کی ہے انہوں نے ایس پی شہربانو نقوی صاحبہ سے, اور اس کے علاوہ بھی مریم صاحبہ کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں. اچھی بات ہے, آپ آپٹکس میں زندہ رہنا چاہتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہ جو آپ کو کچھ اور بھی کام کرنے ہیں, یعنی کہ وزارت اعلیٰ کا منصب آپ نے سنبھال لیا, اب آپ کو گورننس بھی بہتر کرنی ہے. اب آپ نے صرف یہ نہیں 2 نگہبان رکھ کے یا 2 نگہبان بٹھا کے نہیں فیصلہ کرنا کہ پنجاب کے لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے, یا پھر آپ جو لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں کیا وہ ریلیف ہے, تکلیف ہے, کیا ہے. رمضان جہاں کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, سستے رمضان بازار. اور اس کے بعد یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ وہاں بھی جائیں گی اور اس کے بعد بہت سارے کیمروں کے حصار میں وہ وہاں پہنچیں گی. اس کے علاوہ یہ اور وہ کہتے ہوئے سنائی دیں گی کہ میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی, میں سختی سے نمٹوں گی. اور عوام صبر کر رہے ہیں, عوام کے مریم صاحبہ کچھ وقت گزاریں, کچھ ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں, کیسے عمل ہوتا ہے منصوبوں پر, اور اس کے علاوہ کیا پرفارمنس رہتی ہے مریم صاحبہ کی. وہ تو وقت کے ساتھ ہی بالکل پتہ چلے گا. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.